بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ اکرام کو خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ اے ابو بکر، آپ میرے بابا جان کے ممبر پر تشریف فرمائیں، نیچے اتر آؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نبی علیہ السلام کے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے کہ آج کوئی مولوی، کوئی پیر اس کو کوئی کہہ دے کہ جناب ممبر سے اتر آؤ، آپ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، تو وہ مولوی اور پیر لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے شہزادوں سے، حضرت حسن سے، حضرت حسین سے کتنی محبت فرماتے تھے، آپ نیچے اتر آئے۔ ایک چھوٹے بچے کی آواز پر اس نے جو کہا اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا لیا۔ اور جب ان کو گود میں اٹھایا اور کہا کہ اے بیٹے، یہ تیرے نانے کا ہی ممبر ہے، یہ تمہارے بابا کا ممبر ہی ہے، میرا نہیں ہے۔ اور ساتھ حضرت ابو بکر کو حضور کی یاد آ گئی۔ جب حضرت ابو بکر جیسے عاشق کو اپنے محبوب کی یاد آئے گی تو پھر وہ آنسو نہیں روک سکیں گے۔ تو حضرت ابو بکر حضرت امام حسن کو گود میں اٹھا کر رونا شروع کر دیا، بعد میں رو رہے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اے ابو بکر، اس کو میں نے ایسا نہیں سکھایا۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت ابو بکر کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ حضرت علی نے حضرت حسن کو سکھایا کہ تم ایسے کہنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے علی، ایسی کوئی بات نہیں، نہ میرے ذہن میں ہے، نہ میں نے ایسا سوچا، بلکہ مجھے تو حضور کی یاد آ گئی اور میں نیچے تو اس شہزادے کے حکم پر اترا۔ حقیقت میں تو ان کے نانا جان، اس کے ابا جان کا ہی یہ ممبر ہے۔ تو نتیجہ اس کے اندر یہ ہے کہ جب صحابہ اکرام کی آپس میں اتنی گہری محبت ہے تو دشمنی کی باتیں کرنے والے کہاں رہتے ہیں؟ کیا ان کو یہ روایتیں نہیں آتی؟ کہتے ہیں کہ یار حضرت فاطمہ کو باغ نہیں دیا، باغ فدق نہیں دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ایک خلیفہ، ایک امیر المومنین حضرت حسن کے حکم پر ممبر چھوڑ سکتا ہے، ممبر سے نیچے آ سکتا ہے، تو کیا حضور کی بیٹی اور امام حسن کی والدہ کے لیے ایک باغ نہیں چھوڑ سکتے تھے؟ ان کے لیے ہی یہی درس ہے کہ جناب محترم کہ حضرت ابو بکر سے اگر حضرت علی نے وہ باغ نہیں لیا تھا تو حضرت عمر سے نہیں لیا تھا، حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں لے سکے، تو جب ان کی اپنی حکومت تھی اس وقت بھی انہوں نے اپنی ملکیت میں کیوں نہیں کیا؟ امام حسن نے 6 ماہ کم و بیش جو خلافت کی اس میں انہوں نے اپنی ملکیت کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ ڈرپوک تھے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی جو بد مذہب ہیں، روافض ہیں، وہ حقیقت میں اہل بیت کو بزدل سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ بہادر تھے، وہ جس کا حق تھا اسی کے لیے ہی سمجھتے تھے۔ لہٰذا آج ہمیں بھی صحابہ اور اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر ایک کے بارے میں بھی برا کلمہ کہا تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔